ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. اس الیکشن کے بعد مجھے رات کو ڈپٹی اسپیکر کال کرتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو انٹیمیشن بھیج دی ہے، حمزہ شہباز جیت گیا اور میاں صاحبان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کا جو حلف کی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں. اب گورنر ہاؤس جو ہے یہ میرا ایک آفیشل ریزیڈنس ہے، آفس ہے. کسی آئین کی کتاب میں کسی عدالتی حکم کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہو. یہ میری اپنی ذاتی ایک ثوابدید تھی جس پہ میں نے اس کو جب مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری نے آ کے اجازت مانگی تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل، کیونکہ میں اتنا نہ تنگ نظر نہ اتنا کم ظرف ہوں کہ میں اس پہ کہتا کہ نہیں. اگر ان کی ایک خواہش ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سرکاری جگہ ہے. اچھا ایک ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک ہیریٹیج ہے، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بات نہیں، میں نے اجازت دے دی. اب رات کو جب اس دن پھر جب سارا آپ کی میڈیا ساری رپورٹ سامنے آئی اور میں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب کی آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہے، اور میں نے ان کو پابند کیا کہ صبح، کیونکہ اگلے دن 8 بجے کا ٹائم تھا ان کا، میں نے اس کو 12 بجے تک پابند کیا کہ مجھے رپورٹ کریں. ان کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے میں نے 17 تاریخ کو یہیں پہ پریس کانفرنس میں سارے حالات آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد کسی طور پر بھی ان کا حل برداری جو ہے وہ کسی طور پر بھی آئینی یا قانونی نہیں رہی. لہٰذا ان سے معذرت کر لی گئی کہ آپ اپنا یہ ٹینٹ یہاں سے اکھاڑیں. ڈی سی لاہور کو کہا گیا، انہوں نے وہاں سے اکھاڑے. اور اس ساری تقریب کے لیے میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنا لون دے سکتا ہوں، 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے آپ کی یہ ساری اس تقریب کے لیے، اس لیے جو کرنا ہے آپ نے اپنے خرچے پہ جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کری. گورنر ہاؤس اس کے لیے 1 روپے آپ نے دیا. اچھا وہ جب اٹھا کے لے گئے اس کے 2 دن بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایڈوائس دی تھی، وہ حکم نامہ نہیں تھا کیونکہ آئینی طور پہ عدلیہ جو ہے گورنر کو اور جو ہے اس کے آفس کو آرڈر نہیں کر سکتے، اس طرح ایڈوائس تھی. اس کے اوپر بھی انہوں نے فوراً آ کے پھر لگانا اجازت مانگی، میں نے پھر اجازت دے دی. ظاہر وہ غیر آئینی کام تھا، وہ تو حل ہونا ہی نہیں تھا. پھر 2 دن انتظار کری، پھر وہ کھاڑ کے لے گئے. پھر پرسوں رات کو جسٹس جواد صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد کہ جی اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے گا، میرے پاس پھر پرنسپل سیکرٹری آیا کہ جی آپ، میں نے کہا بالکل آپ لگائیں، اگر عدالت کا حکم ہے اور وہ اسپیکر صاحب آ رہے تو آپ ضرور لگائیں. یہ بات ہے جب 8:15 میں فیصلہ آیا، 8:15 8:30 ایسے کوئی ٹائم تھا، 8:15. اس کے بعد میں نے پھر اگین میرے پرنسپل سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ جی آپ اجازت ہے، میں نے کہا ہاں بالکل اجازت ہے آپ لگائیں. لیکن جب میں نے اپنے اس کے بعد پھر میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے جب بھی یہ سارے چل رہی تھی صورتحال تو اس میں میں نے پھر اپنے آئینی ماہرین سے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا. جب لیٹر آن فیصلہ ہوا لیٹ نائٹ کا کہ ہم لیٹر میں نے لکھا اسپیکر کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا جس کے اوپر سارا، جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے. جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری تقریب تھی. میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا. اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام میں. ویسے انہوں نے آنا ہے یہاں سیر سپاٹا کرنا ہے، چائے پینی ہے، ضرور آئیں، یو آر دا موسٹ ویلکم، لیکن اس کے لیے اجازت نہیں. مجھے ایک آ گیا کہ جی صبح آپ فکر نہیں کریں، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوگی ہے، ڈی سی سے، صبح سحری تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا. لاہور، کیونکہ انہوں نے لاہور میں کہا تھا، لاہور میں اور بڑی سرکاری جگہیں، نوے شہر، یہ کیا ہے لاہور میں نوے شہرہ جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ نے کرنا بھی ہوا تو ہم کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح کی تو صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. جب میرا یہاں پہ پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا، ہوسٹیج رکھا. میں نے آئی جی، اب میرے ملٹری سیکرٹری نے آئی جی سے، چیف سیکرٹری سے بار بار کہا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر جو جس طرح یہ میڈیا چل رہا ہے اور جو پولیس آپ نے باہر کھڑی کی ہے، لاہور کے کئی زندہ دلانے لاہور کا بھی، بلکہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے میسیجز کیے، کالس کی. پورے پنجاب سے کئی ینگسٹرز ہیں جو آنا چاہتے تھے کہ سر آپ ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ہم ان کو تو ادھر ہی ان کی آج طبیعت صاف کرتے ہیں، گیٹ سے باہر نہیں نکل سکیں. میں نے ان کی منت ادا کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس قسم کے کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس ہوں یہاں پہ. جو یہ 2 دن پہلے انہوں نے کو سار مارکیٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ
ڈپٹی اسپیکر کے اوپر جنہوں نے حملہ کرایا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اس کا بھگت بھی لیا انہوں نے خود۔ اور میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، کوئی نہ آپ میں سے کئی میڈیا کے دوستوں کو میں نے اس چیز کی علم ہونے کی، میں کوئی ایسی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، پھر جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی توفیق عقل دی کہ ہم نے اس چیز کو روک لیا، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی اس صوبے کے اندر۔ اب آتے ہیں اصل اس سارے پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12 کروڑ جس کی آبادی ہے، اس کے اندر جو یہ کانسٹیٹیوشنل ایمپاس ہے، جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے ایک مہینے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کردار ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، وہ استعفیٰ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک غیر آئینی غیر قانونی استعفیٰ جو آئین کی جو شک ہے، چلائیں ذرا آرٹیکل 135 کیا کہتا ہے؟ 130 5 نہیں 8 سب کلاس 8 پڑھیں جی اس کو ذرا۔ The Chief Minister may by writing under his hand address to the governor resign۔ اب یہ سمپل انگریزی ہے، اور اتنی چھوٹے سے اس آئین کی شک کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ ایک عام فہم بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، وہ کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ 2 ریکوائرمنٹس کہ وزیر اعظم پاکستان جو گورنر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایڈریس ہوگا اور ہاتھ سے لکھا ہوگا، کسی طور پر بھی اس کو جو ہے آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چنائے ذرا اعتزاز احسن صاحب جو آپ ہماری عدلیہ آزادی موومنٹ کے سب سے زیادہ جو لیڈنگ اور بڑے سینئر لائر ہیں پاکستان کے، ان کا ذرا کلپ سنائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آئینی قانونی طور پہ صحیح ہے؟ آواز اونچی کریں نا۔ دوبارہ سنائیں، اونچا کریں۔ اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا پورا کسی کام کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹائپ کیا ہوا اور اس میں آپ دستخط کروا لیں، یا ٹائپ کیا ہوا اور بیچ میں بلینک چھوڑے ہوئے ہو کہ علاقہ نمبر فلانا اور نام میں فلانا 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 وہاں سے بھرا ہو، یہ نہیں وہاں کا استعفیٰ جو ہے گورنر کا یا منسٹر کا یا ایم ایل اے کا، ایس پی اے کا، سینیٹر کا یا سینئر عہدیدار ہے اور بھی عہدیدار ہے، پریزیڈنٹ کا، اسپیکر کا، وہ لکھنے والے کی استعفیٰ اپنے ہاتھ میں نہ ہو، یہ نہیں ہے وہ استعفیٰ ہی نہیں۔ سلطان نے اگر تو اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا مکمل لکھا ہوا ہاتھ میں سارا قانون بھی جناب وہ جو سلطان کے جناب یہ جہاں پہ لے کے آپ کی دستخط تک اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ استعفیٰ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین جس کے بارے میں آرٹیکل 130 نمبر 8 سے بڑی بات ہے۔ اچھا، جب یہ اس استعفیٰ جب میں گورنر آفس آیا تو میں نے یہ فائل نکلوائی ریزگنیشن کی، کیونکہ جب میں گورنر بننے سے کچھ 4 دن پہلے جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نون لیگ کے انتہائی سینئر جو قائدین ہیں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں ماشاء اللہ سے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کو گرمی کیا، ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی اور وہ استعفے کو منظور کرنا کام حکومت پنجاب کا گزٹ نوٹیفکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن۔ دیکھ لیا، مجھے بھی یہیں سے پتہ چلا تھا۔
کہ یہ کیا بات بات. خیر جب میں نے گورنر بن کے فائل منگوائی اور باقی یہ بات تو کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے جو ہے اب ظاہر ہے جو گورنر میری، میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کتاب دیکھیے گورنر کو کیا کرنا چاہیے اسی سچویشن میں. اس میں مجھے کتاب بھی کہتی تھی کہ تم نے ایڈوکیٹ جنرل سے اوپینین لینا چاہیے. میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا کہ مجھے اس پہ رائے دیں. آپ سب کے پاس کاپیز آ گئی ہوں گی، ان کی رپورٹ جو ہے اس کاپیز آپ کے پاس موجود. آپ کو یاد ہے جو نے 17 تاریخ کو جو پریس کانفرنس کی تھی، میں نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا، کھل کے اس پہ بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا ہوتا تھا. وہ کیا ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جب میں بات کرتا ہوں تو گورنر جو ہے اس صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. جتنے آئینی ادارے دوسرے وہ اس گورنر پنجاب کے ماتحت آتے ہیں آئین کے مطابق. تو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جتنا باقی ادارے گورنر ہاؤس کے اور گورنر کے کردار میں بڑا کنسرن شو کیا پچھلے ہفتے 10 دن میں کہ گورنر کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اسی طرح مجھے بھی بڑا کنسرن تھا کہ یہ جو میرے ماتحت آئینی ادارے کی کر کیا رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی سبکی ہو، اور میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن ٹھیک کریں. بات یہ کہ جو کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے چاہے کمپرومائز ہوں، کسی پریشر میں آ جائیں یا کسی وجہ سے بھی ہو، وہ جب کوئی ایسی غلطی یا حماقتیں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں کسی سے، کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے، تو اس کی سزا اس پورے ادارے کو بھگتنی پڑتی ہے. آج آپ میڈیا کے دور ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکیں گے. آج پاکستان جو ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کی زد میں. آج گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک میسج چلانا پڑتا ہے کہ پورے آگ لگ جاتی ہر طرف. اور پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح